بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور آپ کو اپنے اس چینل ارض مقدس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، فیصلہ بھی مکمل تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن جو ان کی چیزیں باہر آ رہی ہیں اس حساب سے تو حمزہ شہباز کی پنجاب حکومت تقریباً ختم ہو گئی۔ حمزہ شہباز نے تقریباً 197 ووٹ لیے تھے اور اس میں سے 25 جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے ان کے ووٹ تھے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو منحرف اراکین ہوں گے ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، تو اس حساب سے حمزہ شہباز کی حکومت جاتی نظر آ گئی، تقریباً چلی گئی۔ اور مرکز میں ان کے والد محترم میاں شہباز شریف وہ صرف ایک سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کے پاس بیک اپ میں 20 لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، تو اس حساب سے ان کے پاس بیک اپ ختم ہو گیا اور ان کے پاس اب ایک ووٹ کی برتری ہے۔ پہلے 2 ووٹ کی برتری تھی، ان میں سے ایک بندہ وفات پا چکا، اب صرف 1 ووٹ کی برتری ہے، اور وہ 1 ووٹ کی برتری کسی ٹائم بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کافی مہنگا سودا کیا، انہوں نے 20 لوگ خریدے۔ اب ایسی پوزیشن آ چکی کہ عمران خان صاحب کو صرف ایک بندہ خریدنے کی ضرورت ہے، اور وہ خریدے بھی کیوں؟ عمران خان صاحب اس وقت کسی بھی بندے کو اشارہ کریں گے میری پارٹی میں آ جاؤ تو وہ بھاگتا دوڑتا آ جائے گا، کیونکہ سب کو اب نظر آ رہا ہے کہ اگر ہماری جیت ہے تو وہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب ہر طرف سے ون ون پوزیشن میں۔ سپریم کورٹ کا جو آج فیصلہ آیا، میرے حساب سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فی الحال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو 1 مہینہ 2 اور دینا چاہیے تھا تاکہ عوام کو صحیح سے ان کا پتہ لگ جائے کہ یہ کیسے ہیں۔ میرے حساب سے یہ تھوڑا ان کے ساتھ پھر مدد کی گئی ہے کہ پوری طرح بے عزت ہونے سے پہلے ان کو بچایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ خود اعلان کرتے اور الیکشن میں جاتے تو ان کی اچھی خاصی بے عزتی ہو جانی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک سیف رستہ، سیف پیسج دی گئی ہے، جس وجہ سے کہ ان کا تھوڑا برہم رہ جائے۔ اور یہ دیکھ لیجئے گا آنے والے دنوں میں جب الیکشن کمپین چلے گی تو یہ بار بار یہی فکرہ دہرائیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں تو 1 مہینے کی حکومت دی گئی، وہ بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر دی گئی، تو یہ سمپیتی لینے کی کوشش کریں گے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ابھی اس طرح کا فیصلہ نہ آئے اور ان کو تھوڑا سا ٹکا کے اپنی اہلیت ثابت کرنے کا موقع مل جاتا۔ کیا پتہ ان میں ابھی تھوڑی بہت اہلیت باقی ہو جو آنے والے کچھ 1-2 مہینے میں ہمیں نظر آنی تھی، اور وہ اس فیصلے سے شاید دب گئی۔ اب وہ اگلے الیکشن میں یہی رونا روئیں گے کہ ابھی 2 مہینے ہمیں اور چلنے دیا جاتا تو ہم اس پاکستان کو جنت بنا دیتے۔ تو بجائے ان کا رونا دھونا پھر سے سننے کے، ان کو 2 مہینے اور دے دیے جاتے، بجٹ یہ نکال لیتے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا۔ لیکن چلیں، اب کیا ہو سکتا ہے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے ساتھ تو بہت بری ہوئی کہ ابھی تو ان کا ہنی مون پیریڈ ہی نہیں ختم ہوا تھا، تو ہنی مون پیریڈ میں ہی ان کو طلاق لینی پڑ رہی ہے۔ بڑے لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ جھوٹ پر بنے ہوئے رشتے اور بغیر خاندان دیکھے ہوئے جوڑے جو بنائے جاتے ہیں ان کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کسی صورت بھی میچ اور میل ملاپ والا جوڑا نہیں تھا، نہ ہی اس رشتے کی بنیاد سچ پر تھی، تو ہر طرف سے اس رشتے نے ختم ہونا ہی تھا، اس حکومت نے ختم ہونا ہی تھا۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہے، بلکہ حیرت تو ہے نہیں کہ ان کو ابھی حکومت ملی نہیں تھی، حلف نہیں اٹھائے تھے، تو ان کے بیانات آپ 1 مہینے پہلے کے نکال کے دیکھ لیں، ان کے اندر وہ فرعونیت آئی تھی کہ خدا کی پناہ۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ میری 1 مہینہ پہلے کی ایک ویڈیو ہوگی، آپ جا کر سرچ کر لیں، اس میں یہ جب ان کی نئی حکومت، عمران خان صاحب کی نئی حکومت گئی تھی اور انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، ان دنوں کی یہ شاید، تو اس میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی ابھی حکومت آئی ہے، حلف نہیں اٹھائے، اور ان کی یہ حالت ہے کہ یہ دھمکیاں دینا شروع ہو گئے، اور اس درجہ کھلی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے کہ جیسے یہ پورے ملک کے مالک بن گئے ہیں۔ میں نے تب بھی ان سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی اسی جھوٹ کی، اسی الزام تراشی کی اور اسی طرح کی واہیات بکنے کی آپ کو سزا مل رہی ہے، تو برائے مہربانی اس عادت کو چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا اس عادت کو، یہ سمجھے بھی نہیں، اور اب دوبارہ سے یہ اسی پوزیشن پہ جا رہے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، ان کو نہ عمران خان ذلیل کر رہا ہے، نہ کوئی ادارہ ذلیل کر رہا ہے، نہ کوئی اور انسان ان کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ ذلالت ان کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں پہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری ان میں کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ تو ایسی صورت میں دیکھیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں اور ایسا سفید جھوٹ بولتے ہیں، اور اب تو یہ لگی لپٹی رکھتے ہی نہیں،
ان کو اندازہ ہے کہ کوئی اب ہمیں پوچھنے والا ہے نہیں، یا ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ اس تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کو اب خود بھی شرم نہیں آتی، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پھر بھی اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے تک یہ جن جن چیزوں پہ عمران خان کی تنقید کرتے رہے، اب 1 مہینے کے بعد خود اس سے بھی زیادہ خراب کارکردگی دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اچھے فیصلے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ تو یہ تک کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی غلطیوں کے ٹوکرے ہم اٹھا رہے ہیں، ہمیں اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں میم، آپ سے کس نے کہا تھا ان کے ٹوکرے اٹھائیں؟ آپ کو تو خود ہی شوق چڑھا تھا کہ ہمیں یہ ٹوکرے دے دو، ہم اٹھائیں گے۔ اب آپ کو کیا ہوا؟ وجہ صرف یہ تھی کہ اس ٹائم آپ کو سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا، اور حقیقت یہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جس روٹین سے، جس محنت سے اس غریب عوام کو اپنے ساتھ ملا کے ان سے بھی محنت کروائی، ان سے بھی تکلیفیں برداشت کروائیں، خود بھی برداشت کی، اور اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اس ملک کی معیشت کو کنٹرول کر چکے تھے۔ گو کے اچھے حالات نہیں تھے لیکن کنٹرول میں آ گئے تھے، اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کنٹرول میں آ چکا ہے، اسی لیے آپ کو مروڑ اٹھ رہے تھے۔ کہیں عمران خان صاحب نے یہ ساری چیزیں پوری کر لیں تو اگلا الیکشن ہم ہار جائیں گے۔ آپ کو صرف یہ فکر تھی کہ یہ ساری چیزیں جو عمران خان صاحب نے شروع کی ہیں، یا جو معیشت پہ کنٹرول حاصل کیا ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی مکمل نہ ہونے دیں۔ یہی آپ کی ساری پلاننگ تھی، یہی وہ ٹوکرا تھا جو آپ کو پہلے خوشیوں کا ٹوکرا لگ رہا تھا، اب آپ کو غلطیوں کا ٹوکرا لگ رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہ عمران خان صاحب کی ساری ان اچھائیوں کے، اچھے کاموں کا کریڈٹ خود لے لیں گے اور ان کو الیکشن میں ذلیل کریں گے۔ یہی وجہ تھی شہباز شریف صاحب جس ڈیم پہ تنقید کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اسی ڈیم پہ جا کے دوسرے دن ہی اس ڈیم پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ تقریریں کرنے شروع ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ تھیں۔ وہی عمران خان تھا جس نے اتنی ساری چیزیں، لنگر خانے چلائے، اس نے شیلٹر ہاؤس چلائے، غریبوں کے گھروں کے چولہے جلائے، احساس پروگرام کے حساب سے لوگوں کو 14,000 روپے مہینے کے دیے، اور جن کے والدین کے بچے تھے ان کو 20,000-21,000 روپے ملتے رہے۔ وہ ساری چیزیں چلا رہے تھے اور ان کے پاس پیسہ پورا ہو رہا تھا۔ پیٹرول پہ سبسڈی دے رہے تھے، تب بھی ان کے پاس پیسہ پورا ہو رہا تھا۔ خزانے میں 22 ارب ڈالر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ برکت ہوتی ہے، اور وہ برکت تب ہوتی ہے جب آپ سیدھے راستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ یہی وجہ تھی عمران خان صاحب جس دن گئے، وہ ساری جو ہریالی اور خوشیاں آپ کو نظر آ رہی تھیں، وہ ٹوکرا اب آپ کو غلطیوں کا ٹوکرا لگنے لگا ہے، اور وہ اصل میں حقیقت میں دیکھیں تو آپ کو اپنے گناہوں کا ٹوکرا ہے جو اب آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اب بھی سمجھ جائیں، اب سمجھ جائیں کہ عمران خان کی غلطیوں کا ٹوکرا نہیں، یہ اب آپ کے اپنے گناہوں کا ٹوکرا ہے، جو اب آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ بہت بھاری ہے، اور اس کو سمجھیں اور اس کو کم کریں۔ عمران خان صاحب فضول خرچیاں نہیں کرتے تھے، وہ 87 لاکھ روپے کی افطاریاں نہیں کرواتے تھے، وہ میڈیا کو ناجائز پیسے نہیں کھلاتے تھے، وہ ایسے آپ کی طرح پرائیویٹ جہاز بک کر کے باہر نہیں جاتے تھے، وہ وزیر اعظم ہاؤس تک کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اگر آپ پورا اپنی فیملی سسٹم رکھیں تو کتنے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کو صرف ایز اے آفس استعمال کیا، ایز اے گھر استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ان کے جو اندر دل میں عوام کا درد ہے، یہ وہی چیزیں ان کو لوگوں کی دعائیں لگ گئیں، ان میں برکت تھی۔ وہ گو کے حالات تھوڑے مشکل تھے، کرونا بھی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اس ملک کی معیشت کو مضبوط کر دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل پھر سے پھیر دیے اور عمران خان صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور اس بار یہ جو محبت ڈلی ہے یہ نہ نکلے گی، اور نہ اس بار عمران خان صاحب فیل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس بار آپ لوگ اگر گئے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا پیچھے۔ آپ دیکھتے ہیں آنے والے 2-3 دن بہت اہم ہیں، اس میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں آپ پھنستے ہیں اور کہاں کہاں آپ کو بچایا جاتا ہے۔ یہ بات ساتھ ساتھ چلتی رہے گی کیونکہ آپ چاہتے تو ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے 2 دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال فی الحال آپ اپنی حکومت بچائیں، دیکھتے ہیں کیسے بچا لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 مہینے 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گے، اور عمران خان صاحب اس بار 2/3 اکثریت لے کے، بلکہ کلین سویپ کر کے اس بار حکومت میں آئیں گے، اور اس بار عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ تو میری دعا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو کامیابیاں دے اور اس ملک کو عمران خان صاحب کے ہاتھوں ہی ترقی کی معراج پر پہنچا دے۔ یہ ہمارا ملک، ہمارا مان ہے، ہمارے دین کے نام پر بنایا ہوا یہ ملک ہے، تو ہم کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک سر جھکا کر رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ
یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس کا ہمیشہ بول بالا ہوگا، ہمیشہ اس کا سر فخر سے اونچا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اب پاکستانی بھی اس ملک کی عزت بنیں گے اور اس ملک کا نام روشن کریں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔